بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام جس کا عنوان ہے نشہ کی تباہ کاریاں و علاج، نشہ کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کا حل، یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پرانے وقتوں میں بھانگ، چرس وغیرہ کا نشہ عام طور پر ان پڑھ، بیکار اور نکمے لوگ اور بعض خانقاہوں، مزاروں کے مجاور وغیرہ کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کسی صدمے اور شدید غم سے دوچار ہونے کے بعد بھی نشے کی لت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح نشہ کرنے والوں کی دوستی اور صحبت سے بھی کئی نوجوان لڑکپن میں اس نشہ کی لت میں گرفتار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال معاشرے میں بالعموم نشہ کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا اور یہ بہت خال خال نظر آتے تھے، مگر دور حاضر میں اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور صاحب روزگار افراد بھی ایسے نشہ جات میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشہ کرنے والا وقتی طور پر تو ذہنی سکون محسوس کرتا ہے، مگر نشہ اترنے کے بعد مزید نشہ کی طلب بلکہ تڑپ پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے مزید نشہ کی اشتہا بڑھتے بڑھتے ایسا انسان اپنے روزمرہ کام کاج کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ دوسری طرف نشہ کرنے والے فرد کے عزیز و اقارب شدید پریشانی اور بیچارگی کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ نشہ کے عادی شخص کو نشہ چھڑانے کے لیے کارگر بات نشہ کرنے والے شخص میں نشہ کے خلاف نفرت اور بیزاری اور مضبوط قوت ارادی کا پیدا کرنا ہے۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر گھر والوں وغیرہ کی طرف سے زور دینے کے نتیجہ میں نشہ کرنے والا شخص نشہ چھوڑنا چاہے تو بھی اس کے سنگی ساتھی جن کے ساتھ وہ نشہ کرتا رہا ہو، وہ نشہ کرنے والے کو نشہ چھوڑنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں اپنے ایک ساتھی کی کمی محسوس ہوتی ہے جس پر ان کو بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ صحبت بد گرچہ پاکی ترا پلید کند۔ الغرض، نشہ چھوڑنے کا مصمم ارادہ کرنے والے شخص کو لازم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی اور صحبت سے نکل جائے جو نشہ کی لت میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد منظم طریق پر کی گئی کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ نشہ چھڑانے والے جس علاج اور دوا کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بفضل خدا ہماری مجرب ہے، بے ضرر ہے۔ اس کا استعمال کوئی ذیلی بد اثر پیدا نہیں کرتا۔ یہ دوا صحت اور طبیعت پر مثبت اثر ڈالتی ہے، قوت ارادی کو طاقت بخشتی ہے، قدرتی نیند لاتی ہے۔ بے چینی، بے قراری، چڑچڑاپن، اعصابی تھکاوٹ، جسمانی دردیں، بیداری، عدم توجہی وغیرہ جو نشہ کے بد اثرات ہوتے ہیں، ان سب کو دور کر دیتی۔ یہ غذائی علاج ہے جو بے حد آسان ہے، جو جسم کو قدرتی طاقت بخشتا ہے۔ یہ علاج ہر عمر کے مرد و زن کے لیے یکساں مفید و مؤثر اور اکثر نشہ جات چھڑانے میں معاون ہے۔ عام طور پر مشہور نشے 3 قسم کے ہیں: افیون اوپیم اور اس کے متعلقات، الکحل شراب اور اس کے متعلقات، بھانگ چرس مریجوانا اور اس کے متعلقات۔ نشہ چھڑانے والی جادو اثر زبردست دوا یعنی ہومیوپیتھی مدر ٹنکچر ایونا سٹائیوا۔ نشہ چھڑانے کے تعلق میں ایک حالیہ تجربہ قارئین کے لیے دلچسپی اور فائدہ کا باعث ہوگا۔ چند ماہ قبل خاکسار کی یوٹیوب پر اس بارے میں ویڈیوز کی وجہ سے ایک صاحب کی کال آئی کہ ان کے بھائی جو خاصے تعلیم یافتہ ہیں اور بہت اچھی پوسٹ پر فائز ہیں، مگر نشہ کی مصیبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ ساری فیملی سخت پریشان ہے۔ انہوں نے تھوڑی مقدار میں افیون شروع کی تھی جو اب بہت بڑھ چکی ہے۔ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے۔ خاکسار نے ان کو مدر ٹنکچر ایونا سٹائیوا
استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ان کا نشہ 60% تک کم ہو گیا، اور وہ اس پر انتہائی خوش ہیں کہ ان کی نشہ کی طلب کریونگ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس سے مکمل نجات کے لیے پرعزم ہیں۔ بہرحال مکمل علاج کے لیے ان کو یہ دوا 6 ماہ سے 1 سال تک استعمال کرنا ہوگی۔ انہوں نے اپنے کئی ایسے دوستوں کو جن کو یہ نشہ لگا ہوا تھا ان کو یہ دوا بتائی اور ان کو بفضل خدا بہت فائدہ ہوا اور فائدہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ اس دوا کے استعمال کے تعلق میں چند ہدایات۔ مقدار خوراک: اس دوا کے 15 تا 20 قطرے آدھا تا 1 کپ نیم گرم یا تازہ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد پیتے ہیں۔ چونکہ یہ حسب ضرورت و حسب علامات مرض 6 ماہ سے 1 سال تک استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے بڑی پیکنگ میں سستا پڑتا ہے۔ مثلاً 450 ml سستا پڑتا ہے جبکہ 20 یا 30 ml بہت مہنگا پڑتا ہے۔ پاکستان میں مسعود والوں یا دیگر کسی قابل اعتماد کمپنی کا خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ریکویگ جرمنی یا ڈاکٹر ولمر شوابے، یہ برانڈز انٹرنیٹ سے علی بابا، امیزون، علی بابا اور ای بے والوں کے خریدے جا سکتے ہیں۔ عمومی ہدایات: نشہ کرنے والے کو لعن طعن کرنا یا سختی کرنے کی کوشش کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو عزت نفس کا احساس دلا کر رفاہی کام کرنے کی طرف لگایا جانا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ ترک کرنا چاہے تو اس کے جسم میں نشہ نہ کرنے کے نتیجہ میں سخت بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو بہتر انداز میں قابو کرنے اور نشہ سے بچے رہنے کے لیے کسی ماہر ہومیوپیتھ یا نیچروپیتھ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ترک نشہ پر قائم رہا جا سکے۔ کوشش کر کے ایسے شخص کو جسمانی مشقت کے کام پر لگانا چاہیے، کیونکہ یہ جسمانی مشقت کرے گا تو بعد ازاں اچھی نیند آئے گی اور نشہ کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اگر کوئی مناسب جسمانی مشقت کا کام ممکن نہ ہو تو جم میں ورزش پر لگانا بھی بہت کارگر ہوتا ہے۔ ممکن ہو تو صبح کے وقت اور رات کا کھانا جلد کھا لینے کے 1.5-2 گھنٹے بعد شام کو بھی یہ کر سکتے ہیں۔ فراغت اور تنہائی نشہ چھوڑنے والے شخص کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی اور نشہ چھوڑنے والا فراغت اور تنہائی کی وجہ سے نشہ کی پرخطر وادی میں بار بار گر سکتا ہے۔ مثبت تعمیری کام جو صحت اور طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔ مثبت تعمیری کام جو صحت اور طبیعت پر بوجھ نہ بنے ایسے انسان کو نشہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک محفوظ حصار کا کام دیتے ہیں۔ ویسے تو عموماً کہا ہی جاتا ہے کہ بیکار دماغ شیطان کی اماج گاہ، لیکن نشہ میں مبتلا رہنے والے شخص پر یہ بات 100% درست صادق آتی۔ پرانی دوستی جس کی وجہ سے نشہ میں ایسا شخص مبتلا ہو اور اس سے ایسے شخص کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایسے شخص کے ایسے پرانے ساتھیوں کو بھی علاج کی طرف متوجہ کر کے نشے سے ان کی جان چھڑانے میں مدد کریں۔ اچھے دوست اور نیک صالح سنگی ساتھی نشہ چھوڑنے والے شخص کو نشہ چھوڑنے پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایسے شخص کو دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا بننے میں مدد دیتے ہیں۔ لہذا ایسے دوست نشہ چھوڑنے والے کو مہیا ہونے ازبز ضروری ہوتے ہیں۔ خاندان والوں کو خود بھی اچھے دوست بننا چاہیے، مگر باحث سے ہم عمر نیک دوست زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نشہ کی لعنت سے محفوظ رکھے۔
آمین۔